السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عزیز طلبہ، یہ متوسطہ ثالثہ کی کلاس ہے۔ اس گھنٹے میں ہم لوگ صرف کی ایک اہم کتاب امین الصیغہ پڑھیں گے، جو دراصل علم الصیغہ کا ترجمہ ہے۔ امید کی آپ نے گزشتہ مشورے کے مطابق کتاب کے مصنف اور مترجم دونوں کی سوانح حیات پڑھ لی ہوگی۔ آج کے دن ابتدائی طور پر میں جو بیان کروں گا وہ علم صرف کا معنی ہے، صرف کی تعریف ہے، صرف کا موضوع ہے، اور اس کے تعلق سے کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ تو علم صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، بدلنا، ہٹانا، خرچ کرنا، بیان کرنا وغیرہ، اور علم صرف کو علم تصریف بھی کہا جاتا ہے۔ علم صرف کی جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے وہ ہے صرف ان اصول و قوانین کا نام ہے جن کی روشنی میں کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کے اوزان کیا ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے۔ تو صرف، میں دوبارہ دہراتا ہوں، صرف وہ اصول و قوانین ہیں جن کی روشنی میں کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں اور کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کے اوزان کیا ہیں اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے، یہ پتہ چلتا ہے علم صرف میں۔ علم صرف کا موضوع ہے علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، حیت اور وزن کے اعتبار سے، حیت یعنی شکل اور وزن کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ علم صرف کا بانی جس نے بنایا ہے ان کا نام معاذ بن مسلم حرہ کوفی ہیں، اور ایک قول کے مطابق امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو کی طرح صرف کی بھی بنیاد ڈالی ہے۔ علم صرف پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ علم صرف حاصل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات بول سکیں اور لکھنے میں کوئی اصولی غلطی نہ ہو۔ آگے ہم پڑھیں گے علم صرف کے جو ابتدائی چیزیں ہیں جو آپ نے امین الصرف میں اور تمرین الصرف میں پڑھ رکھا ہے۔ کلمہ کی تقسیم اور اس کے اقسام۔ تو کلمہ کے تقسیم سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ خود اس کی بنیاد جن چیزوں پر قائم ہے اس کو پہلے سمجھنا چاہیے نا۔ اور تو کلمہ کی تقسیم سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو کلمہ کی تعریف میں انہوں نے کہا کلمہ لفظ موضوع مفرد کو کہتے ہیں۔ اس میں 3 لفظ انہوں نے کہا، لفظ، موضوع اور مفرد، 3 چیزیں۔ نمبر 1 لفظ، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 مفرد، تینوں کی تعریف آپ پڑھیے گا۔ تو کلمہ لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ کیسے بنے گا؟ لفظ سے بنے گا۔ تو لفظ کیسے کہتے ہیں؟ لفظ انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے، جو آواز نکلتی ہے، کسی بھی زبان، کسی بھی لہجے، کسی بھی بولی میں ہو، اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ تو کلمہ اس کو کہیں گے جو انسان کے منہ سے نکلے۔ موضوع دوسری شرط لگائی ہے، موضوع۔ تو موضوع کیسے کہتے ہیں؟ با معنی کو، جو معنی دار ہو، بغیر معنی کے نہ ہو۔ اور مفرد کسے کہیں گے؟ جو اکیلا ہو، مرکب نہ ہو، کسی دوسرے کلمہ سے ملا ہوا نہ ہو۔ تو لفظ، موضوع، مفرد کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم اور حرف۔ نمبر 1 فعل، نمبر 2 اسم، نمبر 3 حرف۔ تو فعل کیسے کہتے ہیں؟ فعل انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے کیونکہ صرف میں فعل سے بحث زیادہ ہوتی ہے، تو فعل انہوں نے پہلے کیا ہے؟ تو فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے، یعنی اپنا معنی خود بتلائے، اور ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے سمجھا جائے، اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود ہو۔ اسے ضربہ یضربو۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو انسان کے منہ سے نکلا ہے اور وہ بامعنی ہے، اکیلا ہے اور معنی خود ہی بتلا رہا ہے،
اس میں کوئی زمانہ بھی موجود ہے تو وہ فعل کہا جائے گا. جیسے امرا اس نے حکم دیا، خلقا اس نے پیدا کیا، جعلا اس نے بنایا، کتبا اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، یقرأ وہ پڑھتا ہے، یدرس وہ پڑھاتا ہے. اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل کو بتلائے، یعنی اپنا معنی خود بتلائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے. جسے رجل آدمی، ضارب مارنے والا، قلم قلم اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے، کتاب کتاب اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اور حرف وہ کلمہ ہے جو معنی غیر مستقل کو بتلائے، یعنی معنی خود نہ بتلائے بلکہ دوسرے کلمے سے مل کر کے وہ بتلائے اپنا، بغیر دوسرے کلمے کو ملائے ہوئے اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے. جیسے من اور الا. آج کے دن بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے رخصتی چاہتے. اللہ رب العالمین آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.